حضرت محدث اعظم ہند نے یہ اشعار لکھے ہیں، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں وہ، محدث اعظم ہند کا لقب انہیں ملا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان کے شاگرد رشید ہیں۔ وہ کہتے ہیں نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ شریعت کے سوا منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی منزل شریعت ہے، شریعت نہیں تو کچھ نہیں، شریعت نہیں تو ایمان نہیں۔ تو کہتے ہیں نام ہی نام ہے جو کچھ ہے حقیقت کے سوا، راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا۔ اور سچ تو یہ ہے یہی سب کچھ ہے کہ کچھ بھی نہ رہے، سچ تو یہ ہے یہی سب کچھ ہے کہ کچھ بھی نہ رہے، طلب و طالب و مطلوب میں وحدت کے سوا۔ اور آگے کہتے ہیں پاس سجدے بھی تھے، روزے بھی، زکوٰۃ و حج بھی، پاس سجدے بھی تھے، روزے بھی، زکوٰۃ و حج بھی، حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا۔ یعنی سجدے، نمازیں، روزے، یہ سب چیزیں اہم ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جو آپ کی بخشش فرمائے گا، جنت عطا فرمائے گا، وہ اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ اس لیے نماز روزے ضرور کیے جائیں، زکوٰۃ و حج بھی ادا کی جائے، لیکن یہ سوچ کر نہیں کہ یہ چیزیں جنت میں ہمیں لے کے جائیں گی، بلکہ ان سب کو کیا جائے اس لیے تاکہ ان سب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے، اور پھر اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے جنت عطا فرمائے، اپنی رحمت سے جنت عطا فرمائے۔ تو کہتے ہیں پاس سجدے بھی تھے، یعنی فقط سجدوں پہ بھروسہ کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کا خیال، رحمت کا خیال نہ کرنا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت نہ رکھنا، یہ کام کی چیز نہیں ہے۔ تو پاس سجدے بھی تھے، روزے بھی، زکوٰۃ و حج بھی، حشر میں کام نہ آیا کوئی رحمت کے سوا۔ اور شامیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے، یہ شعر خاتون جنت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق کہا کہ شامیانہ نہیں خورشید قیامت کے لیے، کالی کملی کے سوا، چادر عطرت کے سوا۔ اور آگے کہتے ہیں فضل ایما ہی پہ ہے فضل نسب بھی موقوف، فضل ایما ہی پہ ہے فضل نسب بھی موقوف۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایمان نہیں، آدمی کا اگر ایمان نہیں، عقیدہ نہیں، تو نسب بھی کام نہیں آئے گا، کتنا ہی اعلیٰ نسب ہو، اگرچہ سید ہو، اگرچہ آل رسول ہو، لیکن اگر ایمان نہیں بچا، بزرگوں کی شان میں گستاخیاں آ گئیں، صحابہ کا گستاخ ہو گیا کوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افضل ماننے کے لیے تیار نہیں، پہلا خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں، تو حضرت محدث اعظم ہند کی چھوچا شریف کی سرزمین سے کہتے ہیں کہ فضل ایما ہی پہ ہے فضل نسب بھی موقوف، بو جہل کے بھی لگا ہاتھ نہ تبت کے سوا۔ یعنی اگر ایمان کے بغیر نسب کام آتا تو ابو جہل کا اور ابو لہب کا کام آتا، لیکن کام نہیں آیا اس لیے کہ ایمان نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں فضل ایما ہی پہ ہے فضل نسب بھی موقوف، بو جہل کے بھی لگا ہاتھ نہ تبت کے سوا۔ اور آگے کہتے ہیں بڑا خوبصورت شعر اور عقیدے کا شعر ہے، اور آج کی ہماری اس محفل سے بہت زیادہ مطابقت رکھتا ہے۔ کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔
یعنی اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ذات میں نبوت و رسالت کے سوا کوئی کائنات کی ایسی فضیلت نہیں ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات میں اللہ نے جمع نہ کر دی ہو، ہر فضیلت کو جمع کر دیا ہے۔ تو جو ذات اتنی افضل ہے، اتنی اعلیٰ ہے، ان کے بارے میں ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے، ان کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے۔ اس لیے کہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلتوں کو نہیں جانتا، ان کے بارے میں جسے پتہ نہیں، وہ جاہل ہے۔ تو ہمیں جاہل نہیں بننا، ہمیں جاننا ہے، اور اسی جاننے کے لیے ہم نے آج کی یہ محفل سجائی تاکہ ہم جاہلوں کے زمرے میں نہیں آئیں، بلکہ ہم اس زمرے میں آئیں کہ جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق معلومات کا زمرہ ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ہیں کون، اس لیے کہ عقیدے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں معلومات یا عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، اور عقیدہ بڑا ضروری ہے۔ جیسے انسان کے بارے میں بار بار بتاتا ہوں کہ انسان دو چیزوں سے بنا، ایک چیز دکھائی دیتی ہے، دوسری دکھائی نہیں دیتی، اور جو دکھائی نہیں دیتی وہ اہم ہے، جو دکھائی دیتی ہے وہ اہم نہیں ہے۔ انسان کا جسم دکھائی دیتا ہے، کتنا پتلا ہے، کتنا موٹا ہے، کتنا دبلا ہے، دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ جسم اہم نہیں۔ ایک چیز دکھائی نہیں دیتی، وہ چیز ہے روح۔ روح کو کوئی نہیں دیکھتا، وہ کتنی پتلی ہے، کتنی دبلی ہے، کیسی ہے، صحت مند ہے یا نہیں ہے، کوئی نہیں دیکھتا، لیکن آپ سب جانتے ہیں روح اہم ہے۔ ورنہ مرنے کے بعد اپنے چہیتے کو قبر کے حوالے نہیں کیا جاتا۔ اگر جسم اہم ہوتا، قبر کے حوالے اسی لیے کیا جاتا ہے، مٹی کے حوالے اس لیے کیا جاتا ہے کہ جسم کے اندر روح باقی نہیں ہے۔ پتہ چلا جو انسان کے اندر جو چیز دکھائی دیتی وہ کچھ نہیں، جو دکھائی نہیں دیتی وہی سب کچھ ہے۔ ایسے ہی بالکل انسان کا عقیدہ ہے، عقیدہ بھی دو چیزوں کا مجموعہ ہے، عقیدہ بھی دو چیزوں سے بنا ہے، ایک چیز دکھائی دیتی ہے اور ایک دکھائی نہیں دیتی۔ انسان کا جو ایمان ہے، انسان کا جو مذہب ہے، یہ دو چیزوں سے بنا ہے۔ یوں کہو، عقیدے کی جگہ کہو مذہب۔ انسان کا جو مذہب ہے وہ بھی دو چیزوں سے بنا، ایک دکھائی دیتی ہے، دوسری دکھائی نہیں دیتی، اور جو دکھائی دیتی ہے وہ کچھ نہیں، جو دکھائی نہیں دیتی وہی سب کچھ ہے۔ یعنی جو دکھائی نہیں دیتی اس کے بغیر دکھائی دی جانے والی چیز کچھ نہیں۔ انسان کا مذہب بنا ہے عقیدہ اور عمل سے۔ آدمی کا عمل دکھائی دیتا ہے، نماز پڑھتا ہے دکھائی دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے دکھائی دیتا ہے، غریبوں کی تیمارداری کرتا ہے دکھائی دیتا ہے، نوافل پڑھتا ہے دکھائی دیتا ہے، مسجد کی جانب قدم بڑھ رہے ہیں دکھائی دے رہا ہے، مدرسے کی جانب جا رہا ہے دکھائی دے رہا ہے، غریبوں کے سروں پہ غریبوں کی ہمدردیاں کر رہا ہے دکھائی دیتا ہے۔ لیکن انسان کے اندر جو ایمان ہے، انسان کے دل کے اندر جو عقیدہ ہے، رسول کائنات کی محبت کتنی ہے دکھائی نہیں دیتی، رسول کائنات کا پیار دل میں چھپا ہے دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دل سے اپنا قائد مانتا ہے نہیں مانتا دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل سمجھتا ہے نہیں سمجھتا دکھائی نہیں دیتا۔ تو پتہ چلا کہ عقیدہ دکھائی نہیں دیتا، عمل دکھائی دیتا ہے۔ اگر عقیدہ خراب ہوا تو عمل بیکار، اگر عقیدہ خراب ہوا تو عمل بیکار۔ اگر دل میں رسول کائنات کی محبت نہیں تو نماز منہ پہ ماری جائے گی۔ اگر حضرت ابوبکر صدیق کو ساری کائنات میں انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل نہیں جانتا تو روزے کو قیامت کے دن منہ پہ مارا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو اگر نہیں مانتا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، اگر نہیں کہتا اور نہیں مانتا تو سمجھ لو کہ یہ ساری نمازیں اور روزے اور زکوٰۃ و حج منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ تو میں نے بتایا کہ مذہب دو چیزوں سے بنا، ایک عقیدہ اور ایک عمل۔ عمل دکھائی دیتا ہے، عقیدہ دکھائی نہیں دیتا، اور یہ بات آپ سمجھ چکے ہیں کہ عمل جو ہے وہ جسم کی منزل میں ہے اور جو عقیدہ ہے وہ روح کی منزل میں ہے، اور روح اہم ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی عقیدہ اہم ہوا، اس لیے عقیدے کا جاننا بڑا ضروری ہے۔ نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا یہ اپنی جگہ اہم ہے، لیکن کب؟ جب ایمان ہوگا۔ بھئی بغیر ایمان والا اگر نماز پڑھے تو جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی؟ نہیں، لیکن ایمان والا، رسول کائنات کا سچا عاشق، ابو بکر و عمر و عثمان و علی سے محبت کرنے والا جب نماز پڑھے گا تو یقیناً یہ نماز جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی۔ تو یہ تمہید ہے
اسی لیے آج کی ہماری محفل جو ہے وہ عقیدے کے حوالے سے ہے، عقیدے کے تعلق سے ہے، تاکہ ہمارا عقیدہ بالکل صاف ستھرا روز روشن کی طرح ظاہر رہے، تاکہ ہماری نمازیں بھی کام آئیں، روزے بھی کام آئیں، زکوٰۃ بھی کام آئے، غریبوں کا مدد کرنا بھی کام آئے، اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرنا بھی کام آئے۔ اس لیے ہم نے یہ محفل رکھی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ساری کائنات میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، بے مثل و بے مثال، بے نظیر اللہ نے انہیں بنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ سب سے، ساری کائنات میں سب سے افضل قرار پائے، اور پھر صحابہ میں الگ الگ مرتبے ہوئے، کسی کا مرتبہ زیادہ، کسی کا کم، کسی کا زیادہ، کسی کا کم، ہمارے اعتبار سے سب افضل، لیکن ان میں آپس میں کسی کا مرتبہ کم ہے اور کسی کا زیادہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اور پھر کچھ ایسے ہیں کہ ایک خصوصیت ایک صحابی کے اندر دوسرے کے اندر نہیں، دوسرے کے اندر تیسرے کے اندر نہیں، ایسے بھی ہیں۔ جیسے ایک صحابی ہیں حضرت زید، یہ اکیلے صحابی ہیں پوری صحابہ کی جماعت میں کہ جن کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر کیا۔ حضرت زید بن حارثہ، قرآن پاک کے 22ویں پارے میں ان کا ذکر آیا۔ باقی کسی صحابی کا ذکر قرآن پاک میں صراحتاً نہیں ہے، لیکن ان کا نام اللہ نے قرآن پاک میں ذکر کیا۔ یہ فضیلت حضرت زید ابن حارثہ کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوئی۔ اس کے علاوہ ایک صحابی ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایسے صحابی ہیں کہ جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ اسلام کی راہ میں سب سے پہلا تیر جس نے چلایا وہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہ جن کو جنگ احد کا موقع ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان ہیں۔ سعد سے کس نے کہا؟ حضور نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہیں۔ یہ صرف حضرت سعد کا مرتبہ ہے کہ حضور نے یہ کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہیں یہ فرمایا ان کے لیے، اور سب سے پہلا تیر چلانے والے اسلام کی راہ میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی طرح سے اور بھی بہت سے صحابی ہیں۔ حضرت زبیر ابن عوام ایک صحابی ہیں، حضرت زبیر ابن عوام، ان کا معاملہ یہ تھا کہ ایک جنگ میں ان کے مقابلے میں جو کافر آیا، کافروں کی طرف سے آیا، وہ پورا کا پورا لوہے کے لباس میں تھا، کوئی حصہ کھلا ہوا نہیں تھا، صرف آنکھ تھی۔ حضرت زبیر ابن عوام نے نشانہ لگایا، اور نشانہ لگانے کے بعد تیر جو ان کا لگا تو اس کی آنکھ میں لگا جا کر کے، اور ایک ہی وار میں کام تمام ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ ان کا وہ تیر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ لیا۔ وہ کہا اے زبیر ابن عوام یہ تیر ہمیں دے دو، تو وہ تیر انہیں دیا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ تیر، اور حضور کے پاس رہا وہ تیر۔ دیکھیے صحابی کی شان کہ ان کا تیر حضور نے اپنے پاس رکھا، اور پھر حضور کے بعد وہ تیر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، ان کے بعد وہ تیر حضرت عمر کے پاس رہا، ان کے بعد وہ تیر حضرت عثمان غنی کے پاس رہا، ان کے بعد وہ تیر حضرت مولائے کائنات کے پاس رہا۔ اور اسی طرح ایک صحابی ہیں حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حرام بن ملحان۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جو الگ الگ صحابہ کو حاصل ہوئی، جو دوسروں میں نہیں تھی۔ حضرت حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں بھی جو ہے بہت بڑا مرتبہ حاصل ہوا۔ یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے انہیں ایک جگہ بھیجا، بئر معونہ اس جنگ کا نام ہے۔ ان کے تیر پیچھے سے تیر لگا، تبلیغ رسالت کر رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق لوگوں کو بتایا، تو ان کے پیچھے سے ایک ظالم نے تیر مارا، اور وہ تیر پار نکل گیا، ایک بازو سے دوسرے بازو کی طرف، ایک پہلو سے دوسرے پہلو کی طرف، اور خون کا فوارہ نکلنے لگا۔ تو انہوں نے حضرت حرام بن ملحان نے خون اپنے ہاتھ میں لیا،
اور اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد اپنے چہرے پہ اس طرح سے ڈالتے، ایسے ایسے ملتے، اور پھر خون لیتے اور پھر ملتے اور کہتے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، پھر لیتے خون ہاتھ میں اور پھر اپنے چہرے پہ ڈالتے ایسے اور کہتے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اسی طرح بار بار خون لیتے اور چہرے پہ لگاتے، یعنی بالکل آخری وقت ہے، شہادت کا وقت ہے، خون اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں اور کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ جملہ سب سے پہلے جس صحابی کی زبان سے نکلا وہ یہی صحابی ہیں، حضرت حرام بن ملحان، کہ جنہوں نے سب سے پہلے یہ کہا کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ چونکہ زندگی کا مقصد بنایا تھا شہادت، زندگی کا مقصد شہادت بنایا تھا۔ یہی جملہ حضرت مولا کائنات مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بھی نکلا تھا جب کوفے کی جامع مسجد میں حضرت مولا کائنات کی شہادت ہوئی، تو اس وقت شہادت کے وقت حضرت مولا کائنات کی زبان سے بھی تیر لگنے کے بعد یہی جملہ نکلا تھا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یعنی شہادت کو صحابہ کامیابی کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھتے تھے۔ تو اس طریقے سے الگ الگ صحابہ کی الگ الگ شانیں ہیں، اور پھر تمام صحابہ کے بارے میں حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم وَاهْتَدَیتم، میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی طرح سے ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقتدیتم وَاهْتَدَیتم، تم ان میں جس کی اقتدا کر لو گے، جس کی پیروی کر لو گے، جس کے پیچھے چلنے لگو گے، جس کا دامن تم مضبوطی سے پکڑ لو گے، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو یہ صحابہ، اور پھر ان صحابہ میں نے بتایا نا الگ الگ فضیلتیں ہیں۔ حضرت مولا کائنات حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ہیں، حضرت عباس ان کے بیٹے ہیں حضرت عبداللہ، تو حضرت عبداللہ ابن عباس جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کو 18 ایسی شانیں حاصل ہوئیں، 18 ایسی شانیں حاصل ہوئیں کہ اگر ایک بھی ان میں ہوتی تو وہی ان کے جنت میں جانے کے لیے کافی تھی۔ مولا کائنات کو انہوں نے ایسے فرماتے ہوئے سنا، اور ان کے اندر تھیں کتنی؟ وہ 18 ایسی شانیں تھیں، اور وہ کسی کے اندر نہیں تھیں وہ 18 شانیں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر 12 ایسی شانیں تھیں جو کسی صحابی کے اندر نہیں تھیں، یعنی 12 ایسی فضیلتیں انہیں حاصل تھیں جو کسی کے اندر نہیں تھیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر تقریباً 30 ایسی شانیں ہیں جو کسی صحابی کے اندر نہیں ہیں۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تو ان کے بارے میں تو علماء نے لکھا، محدثین نے لکھا، فقہا نے لکھا، ان کے بارے میں تو احادیث میں اتنی شانیں بیان کی گئیں کہ 80 سے زیادہ شانیں ان کی ایسی جو کسی صحابی کے اندر نہیں پائی جاتی، اور 30 سے زیادہ شانیں تو صرف بخاری شریف میں ان کی ایسی بیان کی گئیں جو کسی صحابی کے اندر وہ فضیلتیں موجود نہیں ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق کی خصوصیات، یعنی ایسی خصوصیات ان کے اندر 80 سے زیادہ ہیں جو کسی صحابی کے اندر نہیں۔ ہاں، تو حضرت ابوبکر صدیق کا ہی آج ہمیں تذکرہ خاص طور سے کرنا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے بتایا کہ یہ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے، اہل سنت کا متفقہ عقیدہ 1400 سال سے لے کے اب تک کا یہ عقیدہ ہے، اور یہی ہمیں ماننا ہے کہ ساری کائنات میں انبیاء و رسل کے بعد سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ قرآن پاک کی مختلف آیات کریمہ ان کی شان میں نازل ہوئیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی ایک آیت میں ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، کہ جو نبی والذی جاء بالصدق، جو سچائی لے کر آئے، جو صداقت لے کر آئے، وہ کون ہے؟ وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی وہ کون ہے؟ وہی متقی و پرہیزگار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا وہی متقی اور
پرہیزگار ہیں۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ سچائی لانے سے مراد جو ہے وہ ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، اور تصدیق کرنے والے سے مراد ذات ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک آیت کریمہ میں فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اتقا فرمایا گیا، سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا پرہیزگار حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا گیا۔ تمام مفسرین کا اتفاق ہے اس بات پر کہ اس آیت کریمہ میں سب سے بڑا متقی اور سب سے بڑا پرہیزگار و اتقا کا لقب جسے دیا گیا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی شانیں بیان کی گئی حضرت ابوبکر صدیق کی، یہاں تک کہ حضرت ابوبکر صدیق کی شانیں بیان کی گئی۔ حضور نے مختلف صحابہ کے بارے میں ایک ساتھ بہت سی حدیثیں بیان کی، ایسے ہی 4 خلفاء کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ساتھ حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں آپ کے سامنے پڑھوں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ فرض علیکم حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی کما فرض علیکم الصلاۃ والصوم والزکاۃ والحج۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تم پر فرض فرما دی ہے حضرت ابوبکر صدیق کی محبت، حضرت عمر فاروق اعظم کی محبت، حضرت عثمان غنی کی محبت، حضرت علی مولا مرتضیٰ کی محبت، ایسے فرض فرما دی ہے جیسے اللہ تبارک و تعالی نے تم پر نماز فرض فرمائی، جیسے اللہ نے تم پر زکوٰۃ فرض فرمائی، جیسے اللہ تبارک و تعالی نے تم پر روزہ فرض فرمایا، جیسے اللہ تعالی نے تم پر حج فرض فرمایا۔ ایسے فرض فرما دی ہے ان صحابہ کی محبت اللہ تبارک و تعالی نے۔ تو گویا صحابہ، اور ایک حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضہما کفر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم شیخین کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں۔ شیخین کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیخین کہا جاتا ہے۔ انبیاء اور رسول کے بعد یہ دونوں سب سے افضل ہیں۔ ان کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ حب ابی بکر و عمر ایمان و بغضہما کفر، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی محبت ایمان ہے۔ کیا ہے؟ ایمان۔ اور ان دونوں سے دشمنی، ان دونوں کا بغض کفر ہے۔ اہل سنت و جماعت یعنی سنیوں کا ہمیشہ یہ طریقہ رہا ہے کہ اہل سنت و جماعت کے علماء، محدثین، فقہا جو گزرے انہوں نے صرف ایک صحابی کو نہیں لیا بلکہ شان بیان کی۔ وہ جس طرح سے حضرت ابوبکر کی شان بیان کرتے ہیں ایسے ہی وہ حضرت عمر کی شان بیان کرتے ہیں، ایسے ہی حضرت عثمان کی شان بیان کرتے ہیں، ایسے ہی مولا کائنات کی شان بیان کرتے ہیں، ایسے ہی وہ حسنین کریمین کی شان بیان کرتے ہیں، اور ایسے ہی وہ تمام اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں جیسے صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں۔ اور یہی طریقہ جو ہے وہ حق پر ہونے کی علامت ہے۔ ایک ہاتھ میں دامن صحابہ ہو اور ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ہو، یہ دونوں ہمارے ساتھ ہیں تو انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی اور جنت میں جانے کا ذریعہ یہ چیزیں ہمارا بن جائیں گی، اور اگر ان میں سے ایک کو بھی چھوڑ دیا تو ناکامی ہمارا مقدر بنے گی۔ تو اس لیے ہمیں جو ہے محبت دونوں سے رکھنی ہے، صحابہ سے بھی رکھنی ہے، اہل بیت سے بھی رکھنی ہے۔ حضور کے گھر والے بھی ہماری آنکھوں کا نور ہیں اور حضور کے صحابہ بھی ہماری آنکھوں کا نور ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے متعلق میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے اور پیش کروں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری کائنات میں سب سے افضل ہیں۔ انبیاء اور رسل کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو ہے جو میں سنانے جا رہا ہوں آپ کو بخاری شریف کی حدیث ہے۔ نبی فرماتے ہیں ما طلعت الشمس ولا غربت على احد بعد النبیین والمرسلین افضل من ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج کسی شخص پر طلوع اور غروب نہیں ہوا جو ابو بکر سے زیادہ افضل ہو اور عمر سے زیادہ افضل ہو۔
یعنی سورج ہی طلوع نہیں ہوا کسی ایسے شخص پر، یہ بالکل صراحتاً حضور نے فرمایا۔ اب بتاؤ، جب صراحتاً حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ ابو بکر سے افضل ایسا کوئی شخص ہے ہی نہیں جس پر سورج طلوع ہوا ہو یا سورج غروب ہوا ہو، تو پھر ہمیں ماننے میں کون سی پریشانی ہے؟ اچھا، ایک حدیث پاک میں، یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے جو آپ نے سنانے لگا ہوا آپ کو، آقا کریم حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جس نے جوڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا، جوڑے سے مراد یہ ہے کہ مثلا 2 روپے 2 گھوڑے، مطلب 2 چیزیں، جوڑے سے مراد یہ ہے کہ جس نے خرچ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دے گا، یعنی جنت کے دروازے سے اسے بلایا جائے گا۔ پھر آگے نبی فرماتے ہیں اے اللہ کے بندو آؤ، نماز پڑھنے والوں کو نماز کے دروازے سے پکارا جائے گا کہ جنت میں آئے، روزہ رکھنے والوں کو روزہ جو ہے باب الریان سے پکارا جائے گا۔ باب الریان یعنی جنت کے دروازوں کے الگ الگ نام ہیں، باب الصلاۃ، باب الریان، اس طریقے سے نام ہے۔ تو جنت کے دروازوں سے پکارا جائے گا، روزہ رکھنے والوں کو اس دروازے سے پکارا جائے گا جو روزہ رکھنے والوں کے لیے ہے، نماز پڑھنے والوں کو پکارا جائے گا، ایسے زکوٰۃ دینے والوں کو پکارا جائے گا، ایسے حج کرنے والوں کو پکارا جائے گا، ایک ایک دروازے سے سب کو پکارا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ کتنے مبارک ہیں یہ شخص، یہ لوگ جنہیں جو ہے ان دروازوں سے پکارا جائے گا۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا بھی کوئی شخص ہے کہ جسے ہر دروازے سے پکارا جائے، جسے ہر دروازے سے پکارا جائے، یعنی جنت کے 8 دروازوں سے جس کی آواز لگے کہ وہ آئے، جس کو پکارا جائے جنت کے ہر دروازے سے، نماز کے دروازے سے بھی اس کی آواز آئے، روزہ والوں کے دروازے سے اس کی آواز آئے، زکوٰۃ والوں کے دروازے سے اس کی آواز آئے، اور حج والوں کے دروازے سے اس کی آواز آئے، 8 جنت کے دروازوں سے جسے پکارا جائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے امید ہے اے ابو بکر تم ان میں سے ہو جسے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ اور آؤ سنو حضرت ابو بکر صدیق کی شان سنو، اللہ اکبر، کتنی عظیم شان ہے۔ آؤ مولائے کائنات کی زبان سے سن لیں، مولا مرتضیٰ کی زبان سے سن لیں کہ ابو بکر کی شان کیا ہے، عمر کی شان کیا ہے۔ حضرت مولائے کائنات فرماتے ہیں، میں آپ کو باضابطہ اس حدیث کو ریفرنس کے ساتھ سناتا ہوں، حوالے کے ساتھ۔ حضرت مولائے کائنات سے جو حدیث مروی ہے، یہ حدیث مشہور محدث، بلکہ یہ صحاح ستہ کی مشہور کتاب سنن ابن ماجہ میں کچھ حوالے جو ہے باضابطہ لکھ کر کے لایا ہوں۔ صحاح ستہ کی مشہور کتاب سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث ہے، عبداللہ بن سلمہ سے روایت ہے، سمعت علیٰ یقول خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو بکر و خیر الناس بعد ابی بکر عمر۔ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت عبداللہ ابن سلمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مولائے کائنات کو کہتے ہوئے سنا، فرماتے ہوئے سنا کیا کہ لوگوں میں سب سے افضل رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر ہے۔ فرماتے ہیں وخیر الناس بعد ابو بکر عمر، اور ابو بکر کے بعد لوگوں میں سب سے افضل عمر ہے۔ اور اس حدیث کو سنیوں کی کتابوں میں تو بیان کیا ہی گیا ہے، بلکہ اسی طرح کی روایتیں شیعوں کی مشہور کتاب شرح نہج البلاغہ میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور بھی بہت سی روایتیں ہیں۔ میں مختصر میں آپ کو بتاتا چل رہا ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ایک حدیث پاک میں حضرت مولائے کائنات فرماتے ہیں خیر ھذہ الامۃ بعد نبیھا ابو بکر و عمر، کہ اس امت میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ابو بکر ہے اور عمر ہے۔ اور آؤ اور نیچے چلوں، چونکہ جو ہے وقت زیادہ ہو رہا ہے، حضرت غوث اعظم سے سن لیں کہ غوث اعظم کیا کہتے ہیں۔ غوث اعظم نے باضابطہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین، جس کا عربی میں نام ہے الغنیہ،
الغنیہ کے اندر باضابطہ صحابہ کرام کے متعلق تفصیل سے گفتگو کی ہے اور بتایا ہے کون کس سے افضل ہے، سب سے افضل کون ہے، یہ ساری تفصیل بتائی ہے بالکل کہ سب سے افضل کون ہے۔ اس طریقے سے وہ ایک طرف سے ترتیب وار لے کے چلے ہیں۔ لاسٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ صفحہ نمبر 158 پر، غنیہ کے صفحہ نمبر 158 پر جو عربی کی کتاب ہے اس میں کہا ہے کہ سب سے افضل، لاسٹ میں کہا ہے کہ سب سے افضل صحابہ میں 4 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ کون؟ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت مولا کائنات رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ اور پھر ترتیب وار بیان کیا ہر ایک کو۔ ابو بکر، پھر کہتے ہیں ثم عمر، پھر کہتے ہیں ثم عثمان، پھر کہتے ہیں ثم علی، یعنی سب سے پہلے ابو بکر کو بیان کیا، اس کے بعد کہتے ہیں غوث اعظم، اس کے بعد میں مرتبہ حضرت عمر کا ہے، اس کے بعد میں مرتبہ حضرت عثمان کا ہے، اس کے بعد میں مرتبہ حضرت مولا کائنات کا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ مولا کائنات کو چوتھے نمبر پہ رکھ دیا۔ یہ بھی دیکھو کہ مولا کائنات جو سب سے پہلے فہرست بیان کی ہے افضل صحابہ کی، تمام صحابہ میں شامل، پھر 1400 صحابہ میں حضرت مولا کائنات شامل، پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ 313 میں مولا کائنات شامل، اور پھر اس کے بعد میں 40 میں مولا کائنات شامل، پھر اس کے بعد میں حضرت مولا کائنات 4 میں شامل۔ ہاں 4 میں سب سے افضل حضرت ابو بکر ہے، اور پھر اس ساری فہرست میں حضرت ابو بکر صدیق بھی شامل۔ بڑی محبت بھی تھی ان میں آپس میں، بڑی محبتیں تھیں۔ یہ تو باتیں ہم کرنے لگے۔ اور اس کے بعد حضرت غوث اعظم نے الغنیہ کے صفحہ نمبر 158 پر یہ بھی لکھا، کہتے ہیں یہ بھی بڑا جھگڑا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ خلیفہ پہلے حضرت علی کو ہونا چاہیے تھا، لیکن آؤ ہم حضرت علی کی زبان سے سن لیں، جس کو غوث اعظم نے اپنی کتاب کے اندر تحریر کیا کہ مولا کائنات بھی کیا یہی کہتے تھے کہ میں خلیفہ پہلے بنتا؟ بھائی جب آپ کہہ رہے ہیں تو وہ بھی کہتے ہوں گے تمہارے حساب سے تو، لیکن وہ ایسا نہیں کہتے۔ مولا کائنات کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ حضرت غوث اعظم نے غنیۃ الطالبین کے اندر عربی کی جو کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 158 پر لکھا۔ غوث اعظم لکھتے ہیں کہ جب سارے صحابہ کے فیصلے سے اور اتفاق سے، انصار و مہاجرین کے اتفاق سے، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ منتخب کر دیا گیا، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کر دیا گیا۔ منتخب ہونے کے بعد آپ منبر پر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کون لکھ رہے ہیں؟ غوث اعظم لکھ رہے ہیں۔ غوث اعظم کو تو ہم سبھی مانتے ہیں نا، تو ان کی باتوں کو ماننا بھی تو ہمارے اوپر ضروری ہے نا۔ یہ حضرت امام حسن کے بیٹے غوث اعظم، حضرت امام حسن کی اولاد سے، کہتے ہیں کہ جب خلیفہ بن گئے تو 3 دن تک اعلان کرتے رہے کہ میں اپنی خلافت واپس لیتا ہوں، میں اپنی بیعت واپس لیتا ہوں، یعنی میں خلیفہ نہیں بننا چاہتا۔ کھڑا ہو جائے جو مجبوراً جس نے بیعت کی ہو، جس نے مجبوراً بیعت کی ہو وہ کھڑا ہو جائے۔ کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ پھر جب کہتے رہے 3 دن تک برابر کہتے رہے، تو حضرت مولا کائنات مولا مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں ہم نے جو عہد کر لیا ہے اس عہد کو ہم توڑنے والے نہیں ہیں، ہم نے آپ کی بیعت کر لی ہے، اس بیعت سے ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ اور اے ابو بکر صدیق یا امیر المؤمنین، جس رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو آگے بڑھا دیا ہے، تو کس میں ہمت ہے کہ وہ آپ کو پیچھے ہٹا دے؟ کون فرما رہا ہے؟ مولا کائنات نے فرمایا ہے۔ اور کوئی کہے کہ کہاں لکھا ہے تو بتا دو کہ غوث اعظم کی کتاب میں لکھا ہے، جو اللہ کے سارے ولیوں کے سردار ہیں، اس کتاب میں لکھا ہے۔ غوث اعظم نے 158 پیج نمبر میں نے ریفرنس آپ کو دے دیا ہے، اس میں لکھا ہے کہ سب سے کہ مولا کائنات نے یہ جواب دیا کہ جسے رسول اللہ نے آگے بڑھا دیا اسے کون پیچھے ہٹا سکتا ہے۔ اور اسی کتاب میں آگے جو ہے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ مطلب کیا ہے ان کے کہنے کا کہ آپ کو آگے بڑھا دیا، مطلب یہ ہے کہ خود ہی مولا کائنات نے یہ آگے جو ہے ان کے متعلق غوث اعظم نے لکھا ہے کہ اس سے پوچھا تھا کسی نے کہ کیا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے بعد خلیفہ کے متعلق کوئی گفتگو کی ہے؟ تو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے غور کیا اپنے معاملے میں، ہم نے غور کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ چونکہ نماز جو ہے وہ سب سے اہم ہے ہمارے لیے، نماز اہم الفرائض ہے ہمارے لیے، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ آخری عمر میں یہ تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہر اذان کے بعد حضرت بلال آتے، کون آتے؟
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے نماز کے لیے کہتے تو حضور فرماتے جاؤ ابو بکر کے پاس جاؤ، ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ مولائے کائنات فرما رہے ہیں، خود حضرت علی فرما رہے ہیں کہ ہر نماز میں حضور بلال کو کہاں بھیجتے؟ صدیق اکبر کے پاس بھیجتے۔ تو ہم نے سمجھ لیا کہ صدیق اکبر کو حضور نے اپنی آخری عمر میں آگے بڑھایا ہے، اور حضور کی موجودگی میں ابو بکر نے 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ آخری عمر میں حضور کی 17 نمازیں، جب حضور کمزور ہو گئے تھے بہت زیادہ، 17 نمازیں پڑھائی ہیں۔ تو حضور اکرم تو حضرت علی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اے ابو بکر، تمہیں حضور نے آگے بڑھایا ہے، تمہیں حضور نے اپنا مصلی دے دیا ہے، اور جسے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا مصلی دے دیا، وہ بھی نماز کا مصلی، وہ بھی اہم الفرائض کا مصلی، تو اے ابو بکر یا امیر المؤمنین، اب کون تمہیں پیچھے ہٹا سکتا ہے؟ اور میں آپ کو بتاؤں، نماز کا مصلی دیا ہے، نماز جو ہے وہ افضل کو جاننے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ میں نے شاید آپ کو پہلے بھی کبھی یہ بات سنائی ہوگی کہ کون سا موقع ہے؟ معراج کا موقع ہے۔ معراج کا مقصد کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے، کہاں آئے؟ بس بہت مختصر سی گفتگو کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو ختم ہوگی۔ معراج میں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج کی رات مسجد اقصیٰ پہنچے، اور مسجد اقصیٰ پہنچنے کے بعد سارے انبیاء وہاں جمع ہوئے، مختصر بتا رہا ہوں، سارے انبیاء جمع ہوئے، سارے انبیاء کی امامت فرمائی حضور نے، یعنی خود حضرت جبریل امین نے حضور کا دست مبارک بڑے پیار سے پکڑا اور مصلی پہ کھڑا کر دیا اور امام بنا دیا سارے انبیاء کا۔ میں سوچنے لگا کہ آخر معاملہ کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا مقصد تو یہ ہے کہ رسول پاک کو اللہ کا دیدار کرایا جائے، لیکن یہاں یہ سارے انبیاء کا امام کیوں بنایا جا رہا ہے؟ سارے انبیاء کو اکٹھا کر کے نماز کیوں پڑھوائی جا رہی ہے؟ تو جواب ملا، محدثین کی کتابوں کو ٹٹولا اور فقہا کی کتابوں کو دیکھا، احادیث کو دیکھا تو نتیجہ نکالا۔ بات یہ ہے کہ نماز چونکہ اہم الفرائض ہے، سب سے اہم فرض ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ نبی ہونے میں تمام انبیاء برابر ہیں، نفس نبوت میں تمام انبیاء برابر ہیں، ہاں مراتب میں فرق ہے، جس فرق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی 3 پارے کی پہلی آیت میں بیان فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہے جن میں ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، درجات بعض کے درجات کو زیادہ کیا ہے۔ تو جب میں نے غور کیا تو پتہ چلا چونکہ نماز اہم الفرائض ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہم الفرائض نماز کا امام بنا کر، یعنی سارے انبیاء کو، چونکہ افضلیت کو ظاہر کرنا تھا حضور کی، سارے انبیاء کا امام بنا کر حضور کو، ساری کائنات کو، آنے والی کائنات کو بھی یہ بتا دیا کہ اے لوگو، جس کو انبیاء کا امام بنایا گیا ہے وہ بھی اہم الفرائض نماز میں وہ تمام انبیاء میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، سب سے بالا ہے، بے مثل و بے مثال ہے، بے نظیر ہے۔ یہی طریقہ رسول پاک نے اپنایا، یہی طریقہ رسول پاک نے اپنایا۔ اللہ نے تو حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت کو ظاہر کرنے کے لیے یہ انتخاب فرمایا کہ انبیاء کا امام بنایا، لیکن حضور کا جب آخری دور آیا، آخری عمر آئی، مرض وصال ہے، تو چونکہ صحابہ نفس صحابیت میں سب برابر، بھائی سب نے حضور کو دیکھا ہے، ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے، تو نفس صحابیت میں سب برابر، لیکن چونکہ درجات میں فرق تھا، مراتب میں فرق تھا، یہ مراتب میں فرق تو ظاہر کرنا تھا، چونکہ لوگ اپنی مرضی سے کسی کو افضل بتاتے، کسی کو مفضول بتاتے، اس لیے حضور نے بھی وہی طریقہ اپنایا کہ آخری عمر میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز کا مصلی عطا کر دیا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا، اے لوگوں اب میرے بات جھگڑا مت کرنا، اب ایسا مت کرنا کہ کوئی کہے عمر افضل ہے، کوئی کہے عثمان کو، کوئی کہے علی کو، نہیں، بلکہ میں نے جسے نماز کا مصلی دے دیا ہے وہی ساری کائنات میں انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل ہے۔ ہاں، تو یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد، بلکہ یوں کہو کہ تمام انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ یہ غوث اعظم کی کتاب سے میں نے بتایا۔ اب آؤ، یہ بھی بتانا ضروری ہے، حضرت مخدوم سمنانی سے ہی بتا دوں
حضرت سید سلطان مخدوم اشرف جہانگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولیاء کرام کی فہرست میں بہت بڑا نام ہے، جنہوں نے بہت بڑی سلطنت کو ٹھوکر مار کر یہ والا راستہ اپنایا، فقیری والا راستہ، پچھوچا شریف کی سرزمین کو جنہوں نے اپنا مسکن بنایا۔ انہوں نے بھی عقیدے پہ بہت زیادہ لکھا ہے۔ لطائف اشرفی ان کی ایک کتاب ہے۔ لطائف اشرفی میں باب نمبر غالباً 22 ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ سنی کون ہے؟ کیا پوچھا گیا؟ سنی کون ہے؟ تو آپ سب سے پہلے تو فرماتے ہیں سنی جنتی ہے۔ کیا ہو سکتا تھا بھائی کوئی یہ سوچ لے کہ سنیوں کے علاوہ بھی کوئی اور جنتی ہو سکتا ہے؟ تو مخدوم سمنانی نے سب سے پہلے پوچھا یہ تھا کہ سنی کون ہے، لیکن آپ نے یہ نہ کہہ کے سب سے پہلے بتایا سنی جنتی ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ مخدوم اشرف جہانگیر فرماتے ہیں سنی جنتی ہے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ سنی وہ ہے جس میں 10 علامتیں ہوں۔ کیا فرماتے ہیں؟ جس میں 10 نشانیاں ہو وہ سنی ہے۔ پوچھا گیا پہلی نشانی کیا ہے؟ تو سب سے پہلی نشانی آپ فرماتے ہیں سب سے پہلی نشانی اور سب سے بڑی نشانی سنی ہونے کی یہ ہے کہ وہ 2 پیروں کو سب سے بڑا پیر مانتا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ جو 2 پیروں کو سب سے بڑا پیر مانتا ہو وہ سنی ہے، وہ جنتی ہے۔ فرمایا وہ 2 پیر کون ہیں؟ ابو بکر ہیں، عمر ہیں۔ 2 پیروں کو سب سے بڑا جنتی مانتا ہو وہ سنی ہے۔ تو سب سے بڑے کا مطلب کیا ہوا؟ سب سے افضل جانتا ہو۔ ابو بکر و عمر کو جو سب سے بڑا پیر مانے، سب سے افضل جانے، فرماتے ہیں وہ سنی ہے، وہ جنتی ہے۔ اور فرماتے ہیں 2 سے محبت رکھے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہیں حضرت عثمان غنی اور حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو ان چاروں کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ہے، 4 کے بغیر چارہ نہیں ہے، کام چلے گا ہی نہیں۔ چاروں سے محبت رکھنی ہے، چاروں سے عقیدت رکھنی ہے، اور ان چاروں میں افضلیت کی ترتیب وہ ہے جو غوث اعظم نے لکھی، ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ ہاں یہ ترتیب ہے۔ تو ہمیں اسی عقیدے پہ جو ہے رہنا ہے، اسی عقیدے کو ماننا ہے، اسی عقیدے کو فالو کرنا ہے۔ اور یہی عقیدہ میں بے شمار دلائل ہے اس عقیدے پر۔ ابھی تو میں صرف مخدوم سمنانی تک آیا ہوں، ابھی جو ان کے بعد کے بے شمار اولیاء کرام ہیں سب نے لکھا ہے تقریباً اس عقیدے کو، سب نے لکھا ہے، اور پھر سب کے اس عقیدے کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے امام اہل سنت، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے۔ اور پھر اس عقیدے کو پھر جو ہے اعلیٰ حضرت کے بعد اعلیٰ حضرت کے شاگرد رشید حضرت محدث اعظم ہند نے پچھوچا شریف کی سرزمین سے ایک شعر میں سمیٹ دیا ہے۔ وہ شعر میں نے ابھی سنایا کہ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔